السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ۔ محمد حسن اکبر حاضر ہوں میں سلیمانی 110 چینل سے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ صاحب کا کہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں بھی چند لمحات مہیا فرمائے، اور چند سوال ہیں آپ سے گزار کریں گے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے انداز میں جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ضلع جنگ اور بلکہ پورے پاکستان میں اکثر لوگ بے گناہ فور شیڈول میں ڈالے گئے، اکثر لوگ بے گناہ ایف آئی آر ان پہ ہوئیں، لیکن عزاداروں پہ ایف آئی آرز ہوئیں۔ شیعہ علماء کونسل نے اقدام تو اٹھائے، لیکن کیا کوئی عمل بھی ہوا ہے؟ مجھے ضلع جنگ میں تو کوئی عمل نظر نہیں آیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے سندھ میں ایف آئی آروں کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اس سال پنجاب میں ایف آئی آروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اصل ایف آئی آریں عزاداری پر عزاداروں پر کاٹی گئی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے۔ قائد محترم کی نظر میں یہ قطعاً غیر قانونی، غیر دستوری عمل ہے، اور اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے پہلے مرحلے پر گفتگو کے باب کھولے پچھلی حکومت کے ساتھ جب سے میں آیا تھا، لیکن وہ حکومت کچھ اور مسائل کا شکار تھی، ہمیں رسپانس نہیں ملا۔ ہم نے لائرز ہائر کیے تھے کہ ہم پٹیشن ڈالیں گے اور کورٹ کے ذریعے ان ایف آئی آرز کو ختم کروائیں گے، لیکن جب تک وہ صورت ایف آئی آرز سب کلیسیفائی ہو گئی تھی، سب چیز ہو گئی تھی، وکیل بھی فائنل ہو گئے تھے، ان کے ہدیے بھی سب فائنل ہو رہے تھے، یہ حالات تبدیل ہوئے، تو قائد محترم نے فرمایا کہ ابھی آپ ٹھہر جائیے۔ اسی دوران ہم نے اپنے جمعے کے خطبے میں اس بات کو واضح کر دیا کہ پوچھا بھی گیا تھا، اور اب پریس والے بھی پوچھتے ہیں آپ کس کی حمایت کرتے ہیں، تو میں نے کہا تھا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں جو عزاداروں پہ ایف آئی آر ختم کروائے، عزاداروں کو فورتھ شیڈول سے باہر نکلوائے، عزاداری کی محدودیت کو قبول نہیں کریں گے، اور زواروں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ ہمیں بعض جگہ سے فون آئے ہیں، ذمہ داروں کی طرف سے فون آئے ہیں، موجودہ حکومت کی طرف سے فون آئے ہیں، گفتگو کے باب کھلیں، جو نتیجہ دے دے۔ نہیں، مطلب یہ پچھلے 5-6 سالوں سے مسلسل آپ اقدام تو اٹھاتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی عملی اقدام نظر نہیں آیا اس حوالے سے؟ نہیں، 5-6 سال سے تو میں اس پوسٹ پہ ہوں نہیں، میں اس پوسٹ پہ تقریباً 6 مہینے آج کل میں پورے ہوں گے۔ عملی اقدام ایف آئی آریں ہیں ہی اسی سال کی عزاداری کی۔ فورتھ شیڈول ایک وقت کسی تنظیم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ پہلے چل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے موضوع گفتگو یہ جو ماہ محرم گزرا تھا 1443 کا، اس کی پنجاب میں ایف آئی آر ہیں، اور اس کی وجہ سے فورتھ شیڈول میں ڈالنا، اس پر الحمدللہ میری ٹارگیٹ ہی پہلا قائد محترم نے دیا، اور الحمدللہ بھرپور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور ہمیں کچھ اچھے آثار نظر آتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حل کروا دے جی انشاءاللہ۔ اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ کیا اقدام کر رہے ہیں اور کیا عمل ہوا ہے؟ مسنگ پرسن کے حوالے سے آج نہیں، ہم تقریباً 6 یا 7 سال پہلے ہم نے قائد محترم کی رہنمائی سے اور ہدایت سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن پھر اس قدم کو سیبوٹاج کیا گیا، اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم مسنگ پرسن فیملی کی پوری طرح سے حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں کہیں موقع ملتا ہے تو ہم ان کی آواز اٹھاتے ہیں۔ میں اپنے نماز جمعہ میں مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، اور ہماری کوششیں بھی اور کاوشیں بھی مسنگ پرسن کے بارے میں جاری ہیں۔ ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری جنرل مولانا ناظر آباد تقوی صاحب ہماری طرف سے مسنگ پرسنس کی ٹیم میں نمائندہ ہیں۔ لیکن اقدام تو اٹھا رہے ہیں، کوئی عمل بھی نظر آ رہا ہے اس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوشش کرنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام کوشش کرنا تھا، ہم نے کوششیں کی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوششوں کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہوں گے۔ اور قبلہ محترم قائد ملت یافری حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب آج کل عوام میں نہیں آ رہے، ان کے کوئی مسائل ہیں، کچھ کوٹی مسائل ہیں، کوئی اور ایشو ہے، تو کب تک حل ہوگا؟ کب تک ہم عوام میں آئیں گے؟ لوگ منتظر ہیں ان کے چاہنے والے کہ آئیں اور ہم زیارت کا شرف حاصل کریں۔ ایک ہی جملہ کہہ دوں، بہت جلدی آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ اور قبلہ اظہر حسین کاظمی صاحب کے شخصیت کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟
اظہر حسن کاظمی صاحب کے بارے میں جو معلومات رہیں اور کچھ تھوڑا بہت ہمارا رابطہ رہا، بہت ہی ایک ذمہ دار قسم کی شخصیت تھی، اور اگر انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ میرا وظیفہ ہے تو وہ اپنے وظیفے کو پورا کرتے تھے۔ طریقہ کار کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل یہ کہ انہوں نے اپنے علاقے میں محنت کی کوشش کی، اور ان کی کوششیں آج سرسبز باغ کی صورت میں آ رہی ہیں۔ مدرسہ دینیہ جامعہ شمس العلوم میں آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کی کیا تاثرات نظر آتے ہیں؟ اتنا بڑا جلسہ دیکھ کر نظر آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور لوگوں کی خدمات کی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ان کے فرزندان کو قبلہ سید رولہ کاظمی صاحب کو اور سید حسن نصر اللہ کاظمی صاحب کو کیا نصیحت کریں گے کہ ان کے جانے کے بعد، قبلہ اظہر کاظمی صاحب کے جانے کے بعد وہ کون سا اقدام کریں کہ ان کی جگہ سنبھال سکیں؟ بہرحال میں تو نصیحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے تو خود اپنے اخلاق اتنے اچھے نہیں، لیکن پھر بھی میں یہ بات کہتا چلوں کہ اس وقت انہیں چاہیے کہ بزرگوں کی ایک مشاورتی کمیٹی سامنے رکھیں، تاکہ طریقہ کار کو بھی، آنے والے مسائل کو بھی، اور تربیت کے عناوین کو بھی بہتر انداز میں آگے کر سکیں، اور امید ہے انشاءاللہ والد کی تربیت یہ اثر دکھائے گی۔ اور یہ علماء و ذاکرین کے اتحاد کے حوالے سے ایک ابھی کچھ دن پہلے ایک کانفرنس ہوئی، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں آپ کے سوال کو اس انداز میں لوں کہ علماء و ذاکرین میں افتراق کب رہا ہے جو اتفاق کی بات ہو؟ ہمیں تو کبھی بھی علماء و ذاکرین میں روش کی تبدیلی یا روش کا مختلف ہونا کا مطلب اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف ہوتا ہے نظریاتی اختلاف۔ آج میں نے گفتگو میں کہا ذاکری ایک مقدس عمل ہے، اور قائد محترم نے فرمایا کہ یہ ذاکرین کرام ہیں جنہوں نے عام عوام کو مشکل حالات میں، سخت حالات میں، سائیکلوں پہ جا کر، گدا گاڑیوں پر جا کر، ریڈیوں پر جا کر مجلسیں پڑھی اور لوگوں کو جو ہے بہتر انداز میں آگے بڑھایا ہے۔ تو ہم ذاکرین کو تو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ممبر کو مس یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں امام زین علیہ السلام نے شام میں کیا کہا تھا کہ یزید اجازت دے میں لکڑی کے ٹکڑوں پہ چڑھ جاؤں۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ جن لکڑی کے ٹکڑوں پر ذکر فضائل و مصائب اہل بیت ہو وہ ممبر ہوگا، اور جن لکڑی کے ٹکڑوں پر چڑھ کر قوم میں افتراق اور اختلاف اور لوگوں کی دل آزاری ہوگی وہ لکڑی کے ٹکڑے ہوں گے، ممبر نہیں ہوں گے۔ جی بہت شکریہ، محمد حسن اکبر، سلیمانی 110 چینل سے خطاب کر رہے ہیں۔